السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں وہ حضرات جو کورونا وائرس کے مریض ہیں پازیٹیو، ان کی رپورٹ آئی ہے یا اسی سلسلے میں وہ زیر علاج ہیں اور ماہر ڈاکٹر ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسے مریض حضرات ہرگز روزہ نہ رکھیں۔ روزہ رکھنا ان کے لیے مزید الجھن، بیماری کے بڑھ جانے اور لمبا ہو جانے کا سبب بھی ہو سکتا ہے، اور ڈاکٹروں کی رپورٹ اور ہدایات کے مطابق اگر یہ روزہ رکھنا ان کے لیے قوت مدافعت کی کمی کا سبب بن رہا ہو، یعنی انسان کے بدن میں بیماریوں سے لڑنے اور مدافعت اختیار کرنے میں جس قوت اور شکتی کی ضرورت ہے اس میں کمزوری اور کمی واقع ہوتی ہو، تو اس صورتحال کے اندر علماء اور مفتیان کرام کے فرمانے کے مطابق روزہ نہ رکھنا اور رمضان کے بعد مناسب موقع پر جب صحت مندی تندرستی ہو جائے اس وقت میں قضا کر کے رکھ لینا، اس کی شریعت اسلامی میں گنجائش ہے۔ حق تعالی شاہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ لوگ جو بیمار ہوں، آزار ہوں یا سفر کے اندر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لہٰذا اس صورت میں چونکہ کورونا وائرس سے متعلق جو پازیٹیو آئے ہیں وہ خاص طور سے یا جو کوارنٹائن کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر وہ لوگ خاص طور پر جو کمزور صحت کے ہیں، قوت مدافعت ان کے اندر کمزور ہے، کم ہے، پائی جا رہی ہے، ان کے لیے دواؤں کا لینا بار بار ضروری ہے، یا ان کے لیے بار بار پانی کا پینا اس معنی کر بھی لازم اور ضروری ہے کہ ان کا حلق خشک نہ ہو پائے، بیماری اثر نہ کر جائے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے سامنے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 207 مکتبہ رشیدیہ کہ وہ عبارت پیش نظر ہے کہ المریض اذا خاف علی النفس تلف او ذهاب عضو یفطر بالاجماع وان خاف زیادت العلت و امتدادہ فذلک عندنا كذا فی فتح القدیر، یعنی بیمار آزار شخص جب اپنے آپ پر ہلاکت کا خوف رکھے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے، ضائع ہو جانے کا اس کا خوف اور اندیشہ ہو، تو بالاجماع یعنی علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، پر روزہ افطار کر لے، روزہ نہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نزدیک یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر مرض کے بڑھ جانے، لمبا ہو جانے، طوالت اختیار کر لینے کا خوف ہو تو ایسی صورت کے اندر بھی گنجائش ہے اور اجازت شرعی ہے کہ وہ شخص روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ چونکہ آپ حضرات اس وقت میں دینی شوق اور ذوق اور ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر کے ماہ مبارک کی قدردانی کرتے ہوئے یہ خیال فرما رہے ہیں کہ روزہ بہرحال رکھا جائے، اس کو چھوڑا نہ جائے۔ ایسی صورتحال کے اندر میرا خیال ہے کہ اپنی صحت کو مقدم رکھتے ہوئے اور اس کی فکر رکھتے ہوئے کوشش پوری طریقے سے کی جائے کہ صحت یابی باقی رہے، بیماری جلد سے جلد دور ہو اور آپ شفا یاب، صحت یاب ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سے اور سالوں کی طرح سے مناسب انداز سے آپ روزے رکھ سکیں۔ اس کے لیے ایسے موقع پہ آپ حضرات اپنے جذبات کو گرچہ وہ قابل قدر ہیں لیکن آپ اپنے جذبات کے ہوتے ہوئے اس وقت میں ڈاکٹروں کی یہ رائے اور جو آپ کے حق میں بہت ضروری ہے اور شریعت بھی اجازت دے رہی ہے، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو بیمار ہیں اور جن کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی شرعی گنجائش ہے کہ فی الحال وہ اپنا ارادہ روزہ رکھنے کا چھوڑ دیں، روزہ نہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ آپ حضرات کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روزے دار حضرات بھی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم آپ حضرات کو جلد سے جلد صحت یابی نصیب فرمائے، آپ شفا یاب ہو کر کے اپنے گھروں میں آ جائیں، اور پروردگار عالم صحت اور عافیت تندرستی کے ساتھ ہر سال کی طرح روزہ رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔